آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. رواہ البخاری. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من البخل، یا اللہ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں بخل سے، واعوذ بک من الجبن، اور میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں بزدلی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں بڑی ردی عمر، بیکار عمر کی طرف پلٹا دیا جاؤں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں دنیا کے فتنے سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے. اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. نماز کے متصل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار کیا کرتے تھے ان کے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرض نماز کے بعد ان کلمات میں اللہ رب العزت سے مختلف چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے. تو اس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البخل، یا اللہ میں بخل سے پناہ مانگتا ہوں. بخل کہتے ہیں حد درجہ کنجوسی کو، کہ انسان جو کچھ پاس ہے اس کو خرچ نہ کر سکے، جو کچھ نعمت پاس ہے اس کو دوسروں کو دے نہ سکے. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو کچھ خرچہ نہیں پڑتا کہ وہ دوسروں کے کام آ سکیں، لیکن وہ ایسے بخیل ہوتے ہیں کہ بغیر مال خرچ کیے بھی دوسروں کو جو بھلائی پہنچائی جا سکتی ہے وہ بھی نہیں کرتے. مثلا کسی کی سفارش جائز کرنا وہ بھی نہیں کریں گے. آپ کے کسی ایک فون سے کسی کا کام بنتا ہے وہ نخرے کریں گے، وہ فون بھی نہیں کریں گے. حتیٰ کہ کسی دوسرے مسلمان کو مسکرا کر بھی نہیں ملیں گے. تو یہ ساری بخل کی علامتیں ہی ہیں کہ انسان دوسرے کے سامنے جو خیر کے کام اس تک پہنچا سکتا ہے وہ نہ پہنچائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو بندہ میرا نام سنے، اس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے. اس کے اندر بخل، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد درود پڑھنے کے قابل بھی نہیں، اتنی سی خیر کرنے کے قابل بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بخل سے پناہ مانگتے تھے، جو مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور باقی نعمتوں کے اندر بھی بخل کرنے کی صورت ہو سکتی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اور اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں بزدل ہو جاؤں. اور بزدلی کا یہ معنی کہ انسان کفار کے مقابل کھڑا ہونے کی ہمت اپنے اندر نہ پالے. اسی طرح دین کے اوپر ثابت قدمی رکھنے کی ہمت اپنے اندر نہ پائے. اور جو بندہ دین کے معاملات میں اپنے مسلمان معاشرے کے اندر ہی کوئی ثابت قدمی نہیں رکھ سکتا، وہ خود سوچ لے کہ وہ کفر کے مقابل میدان جنگ میں کیا کھڑا ہوگا. ہم کتنی ہی دین کی باتیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے برادری والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، ہمارے ہاں رسم و رواج کچھ اور ہیں، اگر میں نے اس معاملے میں کتاب و سنت کی بات کی تو لوگ مجھے برا جانیں گے. شادی بیاہ کے اندر اور فوتگی اور غمی کے اندر جو رسوم و رواج ہیں، میں اس لیے ان کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ تو بڑا مولوی ہو گیا، بڑا صوفی ہو گیا. اس قسم کی باتیں جو بندہ دین کی خاطر برداشت نہیں کر سکتا، اتنا بزدل ہے کہ لوگوں کی چار باتیں نہیں سن سکتا اللہ کے خاطر، کیا وہ اپنے جسم پر کوئی تکلیف برداشت کر سکتا اللہ کے دین کے لیے؟ یقیناً نہیں کر سکتا. جو سنی سنائی پر نہیں جو ہے وہ دین چھوڑ دیتا ہے، وہ عملی میدان میں تو فوراً ہی بھاگ جائے گا. اس لیے یہ جو بزدلی ہے، دین سے دوڑ لگا دینا اور دین کو چھوڑ کر دنیا کے آسائشوں یا دنیا کی سہولتوں یا سکون کے پیچھے تلاش کرنا، یہ ساری بزدلی ہے.
اس لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یا اللہ میں آپ سے اس بزدلی سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں ایسی عمر کی طرف لوٹائے جانے سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں جو ردی بیکار عمر ہے۔ بندہ اس قدر بڑھاپے میں چلا جائے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ رہے، وہ ارد گرد کے لوگوں پر بھی بوجھ بن جائے، اس کے قریبی انتہائی محبت کرنے والے لوگ بھی اب یہ دعا کرنے لگ جائیں اندر اندر ہی کہ یا اللہ اب اس کو سنبھال لے، اور وہ بندہ اپنی ضروریات کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو جائے، واش روم جانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ہر چیز کے لیے دوسروں پر ایک بوجھ بن جائے، اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگتے تھے، وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، یا اللہ ہمیں ہماری بصارتوں، ہماری سماعتوں کے اندر اور اپنی ہماری جسمانی قوتوں کے اندر اس وقت تک قائم دائم رکھنا جب تک ہماری زندگی، یعنی زندگی میں ان معاملات میں جسمانی بھی اور مالی بھی ہم آپ کے سوا کسی اور کے محتاج نہ رہیں۔ آپ ایک اور دعا بھی مانگتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ آپ کی حلال کردہ چیزیں حرام کردہ چیزوں کے مقابل مجھے کافی ہو جائیں، اور مجھے اپنے سوا ہر کسی کے مقابلے میں استغنا کر دے، اپنے سوا ہر کسی کی محتاجی سے محفوظ کر دے، میں صرف آپ کے در کا محتاج رہ جاؤں، باقی کسی کے در کا محتاج نہ ہوں۔ تو یہ دعا بڑی ضروری ہے کہ اللہ جب تک زندگی ہے اپنے ہاتھ پاؤں کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور ساتھ فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، یا اللہ میں آپ سے دنیا کے فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے کہ دنیا کے فتنے دو طرح کے ہیں، ایک شبہات کے، ایک شہوات کے، اور ہم متعدد دفعہ شبہات اور شہوات کے فتنوں کو واضح کر چکے ہیں۔ شبہات کا فتنہ جو فکر سے متعلق ہوتا ہے، سوچ اور عقیدے نظریے سے، وہاں آ کر کوئی شبہ ڈال کر چلا جائے، پتہ نہیں جنت ہے جہنم ہے یا نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہے بھی یا صرف ایک جو ہے وہ فلسفیانہ گفتگو ہے، اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے، پھر اس کے اندر لمبی چوڑی بحثیں، شک اور شبے کے اندر پڑا ہی رہنا، شبہات آ کر کوئی ڈال دے۔ اور شہوات تو معروف ہیں کہ ایسے رستے جن کو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے لیے جائز نہیں قرار دیا، بندہ ان میں تو چل پڑے، بد نظری کرنے لگ جائے، بد کلامی کرنے لگ جائے، حرام کمانے لگ جائے، اور فتنوں کے جو رستے ہیں ان پر چلنے پڑ جائے۔ لوگ آج سیاست کے نام پر کس قدر فتنوں کے اندر مبتلا ہیں، سیاست کے نام پر حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی، سیاست کے نام پر زبان کی پاکیزگی کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی، سیاست کے نام پر اختلاف سے بچنے کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی، سیاست کے نام پر فتنہ اور فساد سے بچنے کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی، جلاؤ ہے، گھیراؤ ہے، احتجاج کے نام پر املاک کا نقصان ہے، لوگ یہ سب اپنا حق سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فتنۃ الدنیا ہے، یہ دنیا کے فتنے کے اندر مبتلا ہونا۔ تو ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، یا اللہ میں اس دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے سے آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسی طرح میں عذاب قبر سے بھی آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ قبر جنت کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے، او حفر من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو ادھر کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیابی ہے، جو ادھر پھنس گیا اس کا آگے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی قبر کی زندگی کی بھی فکر کرنی چاہیے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ تو اللہ کے رسول یہ جو ہے دعا ہر نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے ان کلمات میں ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ ہمیں یہ دعائیں سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں جی